جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جعفر جب نوشیروان کو آ کے بتائے گا کہ دعا کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے تو نوشیروان کو جعفر پر شدید غصہ آئے گا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اس کی پل پل کی خبر رکھ رہے ہو، میں نے تم پہ بھروسہ کیا، تم میرے بھروسے کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ دعا کہاں پر ہے۔ اگر آدھے گھنٹے میں تم اس کی کوئی خیر خبر نہ لائے تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جس پر جعفر کافی گھبرا جائے گا۔ جعفر دعا کے محلے میں جا کے جب اس کے ارد گرد کے گھروں سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا تو جو خبر اسے ملے گی اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ نوشیروان کو یہ سب باتیں بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیونکہ بات دعا کے کردار پر ہو رہی تھی اور تمام محلے دار اسے ایک بد کردار لڑکی کہہ رہے تھے۔ بہرحال جعفر نے نوشیروان کو بتانا تو ہے، اس لیے وہ بہت شرمندہ سا کے بتائے گا کہ جس دن آپ پہ فائر ہوا آپ ہاسپٹل میں تھے، اتفاق سے اس دن دعا کی بہن کی بارات تھی اور بارات والے دن سنا ہے کہ پارلر سے ہی دعا کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کے بعد دعا گھر نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا باپ کافی زیادہ سخت ہے تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ اب دعا گھر آئے بھی تو اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ایک جسم فروشی کے اڈے پہ پولیس کا چھاپا پڑا تھا جہاں سے کچھ خواتین کو پکڑ کے تھانے لے جایا گیا تھا، دعا بھی ان میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے باپ کو بھی بلایا گیا کہ اگر وہ دعا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن اس کے باپ نے دعا کو ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور دعا بعد میں خود جب گھر تک پہنچی تو اس کے باپ نے اسے گھر میں داخل ہونے سے بھی صاف منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد دعا کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ نوشیروان تو جب یہ سب سنے گا تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ اس کی دعا کچھ غلط کر سکتی ہے۔ وہ اس بات پر بہت حیران ہوگا کہ آخر دعا جسم فروشی کے اڈے تک پہنچی تو کیسے پہنچی۔ وہ جعفر سے کہے گا کہ مجھے اس کے بارے میں تمام تفصیلات چاہیے اور یہ بھی پتہ لگانے کی فوراً کوشش کرو کہ دعا اب آخر کہاں ہے۔ جعفر نوشیروان کے حکم کے مطابق اس سارے واقعے کی تفصیل اور دعا کی تلاش میں لگ جائے گا، جبکہ نوشیروان تو بے حد پریشان ہوگا، نہ اسے نیند آئے گی، نہ اسے کچھ کھایا پیا جائے گا، کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ بہت جلد وہ دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 دن ہسپتال رہنے کے بعد اس کی دنیا ہی بدل چکی ہوگی۔ دوسری طرف اسلم نے تو تانے مار مار کے فہمیدہ اور چھوٹی بیٹی کا جینا حرام کر دیا ہے۔ فہمیدہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک تو آپ نے غلط حرکت کی کہ دعا گھر کی دہلیز تک آئی، آپ اگر اسے چپ چاپ گھر کے اندر لے آتے تو محلے والوں کو اس سارے واقعے کی خبر نہ ہوتی اور نہ ہی ہم اس طرح سے بدنام ہوتے، اور اب جو آپ چھوٹی بیٹی کو دن رات تانے دیتے رہتے ہیں، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ تو اسلم ہمیشہ کی طرح فہمیدہ کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے کہ سارا قصور ہی تیرا ہے، نہ تو بیٹیاں پیدا کرتی، نہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ میں تجھے کہتا بھی رہا کہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، لیکن تو نے بیٹیوں کی لائن لگا دی، اور اب دیکھ یہی بیٹیاں میرے لیے باعث شرمندگی بن چکی ہیں۔ میں اسی دن سے تو ڈرتا تھا جس محلے میں سر اٹھا کے چلتا تھا، تیری بیٹی کی اس حرکت کے بعد سے سر جھکا کے چلتا ہوں، کیونکہ محلے والوں کی نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب فراز اور اس کی ماں تو پوری کوشش کریں گے کہ ولیمے کا فنکشن نہ ہو، لیکن فراز کا باپ کہے گا کہ دعا نے جو کچھ بھی کیا اس میں فضا کا کیا قصور ہے؟ وہ بچی اتنے ارمانوں امیدوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے تمام ارمانوں کا خیال رکھیں، اور ولیمہ ہر صورت ہوگا۔ اب ولیمے والے دن جب دعا کے گھر والے ولیمے میں شرکت کریں گے تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ابھی تک فضا کے سسرال والوں کو اس سارے واقعے کا پتہ نہیں چلا، اور فضا چھوٹی بہن سے رو رو کر پوچھے گی کہ جب دعا گھر آ گئی تھی تو اماں نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اماں کو چاہیے تھا کہ ابا سے لڑ جھگڑ کے بے شک ضد کر کے دروازہ کھولتی، لیکن دعا کو گھر کے اندر تو بلا لیتی۔ تو چھوٹی بہن بتائے گی کہ اماں تو تڑپ رہی تھیں دعا کے لیے، لیکن ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تو نے دعا کو گھر کے اندر گھسنے دیا تو میں تجھے بھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا۔ بس اماں خوف زدہ ہو گئیں اور اس کے بعد سے دعا کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔
اب ولیمے والے دن فراز کی ماں تو اسلم پہ چڑھائی شروع کر دے گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ اسلم تو بھکھلا جائے گا اور سوچے گا کہ کہیں دعا والا واقعہ یہاں تک تو نہیں پہنچ گیا۔ بکھلاہٹ میں کہے گا کہ بہن صاحبہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا۔ تو فراز کی ماں کہے گی کہ ہم نے آپ سے مانگا کیا تھا، جہیز کے نام پہ 1 سوئی تک کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن آپ لوگوں نے اپنی بدنام زمانہ بیٹی ہمارے سر پہ تھوپ دی۔ فراز اور اس کا باپ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور فراز تو ایسے اکڑ کے اپنے سسر کی طرف دیکھے گا جیسے سچ میں یہ کوئی بہت ہی نیک شریف لڑکا ہو اور اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہو۔ اب دعا کو جو آنٹی لے گئی تھیں وہ وہاں پر اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گی، اسے بہت اچھا کھانا دیں گی، اچھے کپڑے دیں گی۔ دعا کو تھوڑا ہوش آئے گا تو اسے سارا واقعہ یاد آئے گا کہ کس طرح سے فراز کی محبت میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہ اسے دھوکہ دے کر چلتا بنا، اور دعا آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اپنے ہی گھر والوں کی اور معاشرے کی نظروں میں بدنام ہو چکی ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ فراز کو کال کر کے پوچھنا تو چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور دعا کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی بہن فضا کی شادی اسی فراز کے ساتھ ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اسی آنٹی کی بیٹی سے فون لے کے فراز کو کال کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف فراز کے ولیمے کا فنکشن چل رہا ہے۔ جب ان نون نمبر سے کال آتی ہے فراز اٹھاتا ہے تو آگے سے جب دعا کی آواز آتی ہے کہ کیسے ہیں آپ، تو فراز تو بکھلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ جس اڈے پہ میں دعا کو بیچ کے آیا ہوں اب وہاں سے فرار تو ناممکن ہے، تو میرا راز تو ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر دعا باہر نکل چکی ہے تو اب بہت جلد میں پکڑا جاؤں گا، اور فضا اور میرے گھر والوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دعا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا ہے، تو وہ گھبرا کر دعا سے کہے گا کہ دعا تم؟ تو دعا کہے گی ہاں وہی دعا جسے تم نے اپنے گندے ارادوں کی وجہ سے محبت کے نام پہ لوٹ کر اس کی قیمت لگا کر اس گندے گڑھے میں پھینک دیا۔ فراز تو ایک دم سے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی میری کال سن تو نہیں رہا، اور پیچھے بیٹھی فضا نوٹ کر رہی ہوگی کہ فراز کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے اور بہت گھبرایا ہوا ہے۔ تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دعا جب فراز کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے گھر تک پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ اس کی بہن فضا کی شادی اسی گھٹیا انسان فراز کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ محض اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر وہیں سے پلٹ جائے کہ اگر یہ راز کھلا تو میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ لیکن دعا یہ نہیں جانتی کہ بہن کا گھر تو اجڑ ہی چکا ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا تانا دن رات فضا کو مل رہا ہے اور اس کا سسرال اس کے لیے دوزخ بن چکا ہے۔ اور اسی دوران نوشیروان بھی دعا کا پتہ لگاتے ہوئے ممکن ہے کہ اس آنٹی کے گھر تک پہنچ جائے اور یہاں سے دعا کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن کشمالہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ دعا کا جینا حرام کر دے گی اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ دعا نوشیروان کی زندگی سے کہیں دور چلی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نوشیروان دعا کو ان تمام مشکلات سے کیسے بچاتا ہے اور فراز کو کس طرح سے سزا دلواتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کیا ہے اس سب میں غلطی فراز کی ہی ہے۔ تو ناظرین دانش تیمور کو موسٹلی ہم نے اسی طرح کے کریکٹرز میں دیکھا ہے۔ نوشیروان کے کریکٹر میں آپ کو دانش تیمور کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔